باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو نہ ہو فکر اپنے حالت کے بدلنے کا۔ جو انسان اپنی زندگی کے یا ضروریات کے کاموں کی فکر نہیں کرتا تو پھر اس کا کام بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی صبح گاڑی سے حیدرآباد جانا ہے، گاڑی آ رہی ہے 6 بجے، رات میں اگر یہ فکر کر کر سوتا رہا کہ بھئی 6 بجے جانا ہے تو مجھے 5:30 بجے پہنچنا ہے، یا کم سے کم 15-10 منٹ پہلے پہنچنا ہے تاکہ گاڑی مل جائے۔ اب اتنا بے فکری کے ساتھ سویا کہ 6 بجے اٹھا، 6 بجے گاڑی ہے، 6 بجے اٹھا، یہاں سے جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ کم سے کم 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگے گی۔ تو کیا گاڑی ہمارا انتظار کرے گی؟ چلے جائے گی؟ تو کہا جو آدمی کسی چیز کی فکر نہیں کرتا تو اس کا کام بڑی مشکلوں سے بنتا ہے۔ نوکری کو جانا ہے، فکر نہیں تو دیر ہو جائے گی، 1 سے 2-3 مرتبے اگر دیر ہو گئی تو ہاتھ میں میمو مل جائے گا، بھئی آپ بار بار دیر سے آ رہے ہیں، یا تو ڈیوٹی پر صحیح آئیے یا تو گھر جائیے۔ تو کیا ہوگا؟ تو کہا اپنی روزی کے بارے میں آدمی تنگ دست اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو اقبال کا یہ شعر یہ ہے کہ بھئی جس قوم کو فکر نہیں ہے اپنی حالت کے بدلنے کا تو پھر وہ آدمی کی حالت نہیں بدلتی۔ اسی طرح سے دین کے بارے میں بھی آدمی فکر کرنا کہ بھئی مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے، تو پھر کل کیا ہوگا اس بارے میں اگر آدمی فکر مند ہو جائے گا تو پھر اس کا عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انسان کے عمل سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے، اچھے عمل سے، اگر نہیں کرا تو وہی عمل برا ہوگا۔ مثلا اس زمین کے اوپر تھوڑی سی محنت کیا گیا تو اس میں سے اچھی چیزیں اگیں گی، پیدا ہوں گی۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو اس کے اندر سے کانٹے دار درخت اگیں گے، جھاڑی ہوگی، سیدھ ہوگی، اس میں بچھو کاٹا پرند آ کے بیٹھ جائے گا جو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے۔ چونکہ انسان بھی زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، تو اس کے اوپر محنت کرنا پڑتا ہے۔ محنت کر کے اس کو صاف کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو باڑ لگانا، اس کی پانی وغیرہ کا انتظام کرنا، اچھے پودے لگانا، تب کہیں جا کر اس کے اندر سے کچھ اچھائیاں برآمد ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیے تو ظاہر بات ہے اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ انسان خرابیوں کا پتلا ہے، اچھائیوں کا نہیں، کیونکہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ جس چیزوں کے اندر وہ رہتی ہے وہ نیچے کی طرف رہتی ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتی ہے۔ اوپر اگر آ کر کپڑوں کے اوپر گری تو فوراً اس کو ڈھکل دیتے ہیں، یہ یہاں رہنے کی جگہ نہیں، نیچے چلو نیچے۔ تو کہا جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں
اس چیز کی حفاظت، جیسا کھانا ہے، پانی ہے، چیزیں ہیں، فروٹ ہے، پھل ہے، جو چیزیں اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس چیز کو آپ اگر حفاظت کرنا ہے فریج میں رکھنا پڑے گا. آپ 2-4 روز، 8 روز، مہینہ بھی آپ کو رکھنا ہے، اس میں رہیں گے تو حفاظت سے رہے گی. اگر چھوڑ دیا تو ایک سے دوسرے روز اس کے اندر سے بو پیدا ہوتی ہے. لیکن انسان کتنا پاک اور کتنا اچھا، کتنا غلیظ ہے، اس سے سمجھو. کھانے میں جھوٹا ہاتھ ڈال دیا، کل تک رہنے والا کھانا شام تک خراب ہو جائے گا. انسان کے اندر اتنی غلاظت ہے کہ کھانا بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، خراب ہو جاتا ہے. تو انسان کے اندر برائی ہے، اور انسان جس سے بنا ہے اس کے اندر بھی برائی ہے. تو کہا اس کی حفاظت کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آدمی محنت کرنا پڑے گا، تو کہیں چیز جا کر تھوڑی سی اچھا رہے گی. نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو اس کے اندر سے بدبو آ جائے گی، پھر پھینکنا پڑے گا. تو کہا انسان کا دل بھی اسی انداز کا ہے کہ اگر اس کے اوپر محنت کرے تو اچھائیاں اندر نہیں ہیں، اچھائیاں باہر سے لانا پڑتا ہے. یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ؟ اچھا بننے کے لیے. برا بننے کے لیے پڑھ رہے. کوئی مدرسہ دنیا میں آج تک برائی پھیلانے والا نہیں بنا، اور نہ ہے. لیکن یہ بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دو تو ظاہر بات ہے بری باتیں، گندی باتیں، گالیاں وغیرہ وغیرہ یہ سیکھیں گے، اور پھر ایسے ایسے گالیاں دیں گے کہ تمہارے کو پہچاننا مشکل ہو جائے. میں ایک مرتبہ پھٹانی گلی میں سے جا رہا ہوں، ایک بچہ گالی دے رہا. اب میں وہ گالی کے معنی سوچ لیتے بیٹھ گیا کہ انہیں یہ گالی کے معنی کیا ہوتے ہیں. اب بولے کہ مول صاحب وہ کون سی گالی تھی؟ میں وہاں وہ کہیں کو بولوں میری زبان خراب کرنے کے لیے. پھٹانی گلی مشہور ہے ہمارے پاس تانڈور میں، پورے تلنگانے میں تانڈور مشہور ہے، تانڈور میں پھٹانی گلی مشہور ہے. اور اس کو تحقیق کیا گیا کہ آخر یہ بچہ کون ہے، تو ظاہر بات ہے وہ بچہ بالکل آوارہ ٹائپ کے بچوں کا ہے، وہ اس کا باپ. پڑھنا نہیں، کچھ پڑھانا نہیں، محنت نہیں، وہ بس وہ آوارہ پھرتے تھے آوارہ گردی میں. تو یہ باتیں ایسے سن لگی. تو کہا برائی کے لیے کوئی مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. برائی اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے، اور اچھائی کو بنانے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو کہا اسی انداز سے انسان کے دل کو اچھا بنانے کے لیے، اس کے عمل کو اچھا بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. بغیر محنت کے آدمی اچھا نہیں ہوتا. یہ اپنی جگہ پر بالکل مسلم بات ہے. اسی لیے کہا کسی کہنے والے نے، یہ انسان دوزخی اور جنتی اللہ بنا کر نہیں پیدا کیا. کسی انسان کو دوزخی جنتی بنا کر نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اس کو عمل دے کر بھیجایا. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نور بولتے ہیں جنت کو، اور نار بولتے ہیں جہنم کو. یہ آدمی کو نہ جنتی بنایا نہ دوزخی بنایا، اللہ تعالیٰ عمل دے کر بھیجایا. اچھا عمل کرے گا اچھی جگہ جائے گا، اچھا عمل نہیں کرے گا تو بری جگہ جائے گا. بولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب بولیں گے کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ بہت غفور رحیم ہے. سانپ کے بل میں انگلی ڈال کے ہے ربی خدمت بولا کوئی؟ معلوم ہے کہ اس میں سانپ ہے، سانپ نہیں چلو بچھو ہے، ڈالتا انگلی وہ زہر چڑھ جائے گا اس کا. آدمی ہو سکتا ہے مرا نہیں تو کم سے کم تکلیف تو ہو جائے گی اس کو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے قسمت کو مصیبت میں پھنسا کر یہ نہیں بولتا کہ میری قسمت ہی خراب ہے. ہاں، بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے. جب پوری بچنے کی کوشش کرنے کے بعد میں بھی اگر آدمی نہیں بچا تو پھر وہ اللہ کی مرضی ہے. بیماری سے بچنے کے لیے دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، سردی سے بچنے کے لیے گرم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی کے جان کی حفاظت کے لیے کھانا اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے.
تو کہا ان سب چیزوں کا تو انتظام کرنا پڑے گا، جب انتظام کرے گا تو پھر امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے اندر کچھ اچھائیاں آئیں گی اور یہ زندہ رہے گا اور اسے بچنے کی امید ہے۔ اگر کھانا ہی نہیں کھاتا، بیمار ہوا تو دوا ہی نہیں لیتا، جی سردی میں جو ہے کپڑے ہی نہیں استعمال کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بیماری اور بڑھ جائے گی اور یہ کمزور ہو کر مر بھی جا سکتا ہے۔ تو کہا جب آدمی ظاہری اعتبار سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تو پھر جیسا دنیا کا نقصان اس کو ہوتا ہے، ویسا باطنی اعتبار سے بھی اگر انہیں اپنی حفاظت نہیں کرتا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ کیا نقصان ہوگا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی ہم اس کو ایسی ایسی مصیبتوں میں پھانسیں گے، جو سب سے پہلے جو مصیبت آتی ہے وہ دل پریشان ہوتا ہے۔ سب سے جو پہلے مصیبت آتی ہے دل پریشان، اس کو ہمارے بزرگ حضرات نے یوں کہا، ایمان اگر آدمی کے اندر اچھا ہے، پکا ہے، سچا ہے تو اس کو امن ملے گا، سلامتی ملے گی اور سکون ملے گا، اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا۔ اگر ایمان پکا نہیں ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے تو دل پریشان ہو جائے گا۔ اب دل پریشان ہو گیا تو آدمی کی زندگی تو بھر ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو آپ سنے ہوں گے، ارے بھائی کیا کرے تو بھی کیا نہیں ہو رہا، کیا کرے تو بھی کیا نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کہا جب آدمی کا دل خود پریشان ہے تو انہیں کیا کرے تو کیا ہوگا؟ ارے کیا کرے تو نہیں، کتنے مرغیاں کھائے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، گدیوں پر سوئے تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ایئر کنڈیشن کاروں میں پھرے تو بھی کچھ نہیں، اس واسطے کہ آدمی کا دل ہی پریشان ہے۔ دل ہی پریشان ہے تو کیا کرے گا آدمی؟ تو کہا صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، حکومت چلانے والا بن کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن سکون اگر نہیں ہے تو ایسی چیزوں پر بیٹھ کر بھی آدمی پریشان ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی بات مان رہا ہے، سکون اور اطمینان قلب اس کو نصیب ہے، تو آدمی سوکھے ٹکڑے کھا کر پلیٹ فارم پہ سو رہا ہے، آرام سے نیند آ رہی۔ اگر کوئی اٹھانے والا اٹھا بھی دیا تو ارے کائی کو اٹھا رہا رے بھائی۔ اسٹیشن میں ایک فقیر سو رہا، ظاہر بات ہے فقیر بیچارہ لوگوں کے پاس مانگ کر کھانے والا، اس کا نہ ٹھکانہ رہتا نہ گھرانہ رہتا، بس جہاں بولے وہاں کھا لیتا، جو بولے وہ مل جاتا کھا لیا، جہاں بولے وہاں سو گئے۔ تو اسٹیشن اکثر و بیشتر اسٹیشن میں ایسے لوگ زیادہ رہتے ہیں، بس اسٹینڈوں میں، اسٹیشنوں میں وغیرہ۔ تو اب انہیں کھانا کھا لیا جو بھی ملا تھا مانگ کر اور اسٹیشن میں سو گیا۔ اب صبح میں وہ جھاڑو مارنے والے جھاڑو مار رہے ہیں، تو عورت جو جھاڑو مارنے والی ہے اس کو بول رہی ہے ارے اٹھ رے بابا اٹھ رے۔ اب انہیں خواب دیکھ رہا ہے، یہ فقیر خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے اوہو میں بہت بڑا آدمی بن گیا، میں ایک ہندوستان میں فیکٹری ڈال دیا، فیکٹری میں میرے کم سے کم 500 آدمی کام کر رہے ہیں، اور شادی بھی کر لیا، بہت بڑے گھرانے کی لڑکی سے شادی کر لیا، فیکٹری ہو گئی، 500 آدمی کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے انہیں سیدھا گیا عربستان کو، عربستان میں فیکٹری ڈال دیا، وہاں بھی جو ہے خوب لوگ کام کرنے لگے، وہاں بھی ایک شادی کر لیا، وہاں سے امریکہ، 4-5 جگہ گیا، 4-5 جگہ بھی فیکٹریاں ڈال دیا اور پھر شادیاں کر لیا آرام سے۔ تو وہ عورتیں جو ہے ایک مرتبہ سب کو بلا کر بولا ہمارا برتھ ڈے منانا ہے۔ ارے برتھ ڈے سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ یہ پیدائشی دن ہمارے بچوں کو یاد نہیں ہے، برتھ ڈے بولے سمجھتے ہیں، یہ پیدائشی دن بولے نہیں سمجھ میں آتا۔ تو اب وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، تو ادھر کھانا پک رہا ہے، اب انہیں آرام کر رہا ہے، اور یہ عورتیں جو 4-5 اس کی جوڑیاں بیویاں ہے وہ پنکھا اس کو کر رہی ہے، چلو اٹھو اٹھو کھانا بن گیا، اٹھو اٹھو۔ انہیں یہاں پنکھا کر رہے ہیں، وہ عورت جو ہے جھاڑو سے ایسا بول رہی ہے اٹھ رے اٹھ رے اٹھ رے اٹھ رے جلدی اٹھ رے جھاڑو مارنا ہے۔ جب اٹھ کر دیکھا انا للہ و انا، ارے میرے پورے فیکٹریاں ختم کر دے گئے،
سدھر کیا ادھر چلے گیا، معاملہ میرا ختم ہو گیا، میرا بڑا نقصان۔ ارے نادان، فیکٹریاں ختم نہیں ہوئے، تیری زندگی جیسی تھی ویسی ہی ہے۔ خواب میں تو ایک نمونہ دیکھ رہا تھا، وہ خواب اصل چیز نہیں ہے، تو کہا یہ دنیا اصل چیز نہیں ہے۔ وَزِينَةَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک زینت ہے، ایک چمکتی ہوئی چیز ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات۔ جب آدمی آیا دنیا میں تو نہیں معلوم کہاں سے کیا ہو گیا، کدھر سے کدھر ہو گیا، پھر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں جائے گا۔ تو اصلی حالت ہماری وہاں کھل جائے گی یا نہیں؟ یا تو نہیں معلوم آدمی سے کیا کیا بنتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز تھی وہ آخرت میں بنے گی، اچھا اور برا کا معاملہ وہاں ہوگا۔ اسی لیے یوں فرمایا جب آدمی کو اچھائی ہی بننا ہے، اچھائی ہی کرنا ہے، تو آخرت کے تعلق سے آدمی سوچے، یہ بہت بڑا عقل مند اور انہیں بالکل سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں کتنے دن رہے گا؟ 60-70 سال، اگر جس کی عمر اچھی ہے تو 100 سال کے قریب قریب، اور 100 سال کا تو جینا مشکل ہے، اس واسطے 60-70 سال میں نکل جا رہے ہیں آج کل، اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد 60-70 سال کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے کہ آخرت میں جا کر رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ کروڑوں سال رہے گا، جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک، قیامت جب تک آئے گی جب تک رہے گا، اس وقت تک کے قبر کے گڑھے میں پڑتا رہے گا۔ اب وہاں پر آدمی کے عمل کے اعتبار سے اس کے ساتھ میں برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر عمل اچھا کیا، اللہ کو راضی کرنے والا کیا، ایمان کو باقی رکھنے والا کیا، اور پھر سب کے ساتھ میں بہتری کا معاملہ کیا، خدمت کا معاملہ کیا، للہیت پر کام کیا، تو پھر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرا، یا شیخ اپنا پیٹ بھرو جیب بھرو کا معاملہ کرتا رہا اور بنانا جمانا کمانا کرتا رہا، تو یہ جمانا کمانا بنانا یہیں رہ جائے گا، خود اکیلا قبر کے گڑھے میں پڑ کر روتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، چلاتا رہے گا۔ اس کا چلانا، اس کا گڑ گڑانا کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، یہ تو خبر میں ہوگا الگ بات ہے، لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا، اٹھایا جائے گا، ہر ایک اٹھایا جائے گا۔ کبھی بولتا آدمی میں مردہ بن گیا ختم ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، مردہ نہیں بنا انہیں، بلکہ اس کا جسم تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، دوسرے جسم میں اس کی روح آ جائے گی۔ جیسا ایک دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد وہ گل جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر سے پھر ہم کیا بولتے ہیں اپنے زبان میں، مولکا، پھر ہزاروں دانوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو ایسا ہی آدمی زمین میں جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، بلکہ قیامت کے دن خدا اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر معاملہ جو ہے پورا کراتا ہے۔ جب آدمی اٹھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ اوہو میں اصلی جگہ پر آ گیا۔ آدمی صبح کا گیا ہوا شام کو تو گھر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ارے کتنی ہی دور جائے مگر آنا تو ہے گھر کو، آئے گا۔ تو اس طرح سے آدمی کتنا ہی دن یہاں اپنی زندگی گزارنے کا معاملہ کرے، ایک دن تو جائے گا قبر کے پیٹ میں اور اپنی اصلی جگہ پر، یعنی جنت کا اور دوزخ کا سیر کرے گا۔ اگر معاملہ اچھا ہے تو پھر جنت میں جائے گا، نہیں کرا تو پھر اللہ کی ناراضگی کی جگہ جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ تو وہاں جانے کے بعد میں یوں لکھا ہے جب آئے گا آدمی اٹھایا جائے گا، اس کو دوزخ اور جنت کا نظارہ کیا جائے گا، دیکھ یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے۔ اب آدمی دوزخ اور جنت کو دیکھے گا، اپنا عمل بھی اس کو بتایا جائے گا، دیکھ یہ تیرا عمل ہے، تیرا عمل خود تو کمپیوٹر میں جو ہے سیٹ کر لے۔ آج کل ہوا نا، جیسا کمپیوٹر میں ڈالتے یس اور نو دونوں آ جاتے، تیرا جو ہے معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اتنی تیز مشینیں نکلی ہیں آج، ایک ہی سیکنڈ 2 سیکنڈ کے اندر بٹن دباتے یس اور نو کا معاملہ آ جاتا ہے۔
تو جہاں آدمی کا عمل وہاں پر آ جائے گا، اللہ کمپیوٹر کے مطابق تمہارے حوالے کر دیا، تو آدمی اپنے عمل کو دیکھ کر کہے گا کہ یا اللہ میرا عمل تو بالکل تیرے مرضی کے خلاف ہے، تیرے کتاب کے خلاف ہے، تیرے نبی کے خلاف ہے، اب میرا فیصلہ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کمپیوٹر بتا رہا ہے فیل، کمپیوٹر فیل بتا رہا ہے۔ میں یہاں ایک ہندی پنڈت کے پاس پڑھتا تھا، چن بسویا، ہندی پنڈت تھا ہیرے مٹھ کا، اس کا بیٹا فرسٹ کلاس میں آتا تھا، فرسٹ کلاس۔ جب ایس ایس سی فرسٹ سیکنڈ ٹائم میں شاید ایس ایس سی کا ایگزام دیا ہو، کامیاب نہیں ہوا، فیل ہو گیا، فیل ہو گیا تو باہر آ کے رو رہا ہے۔ فیل کیا پرچہ صحیح نہیں دیا انہیں، فیل ابھی ہوا نہیں، نتیجہ نکلا نہیں، اندر جو ہے لکھا، باہر آ کر رو رہا ہے۔ تو لوگوں پوچھے کئی کو رو رہا ہے؟ نہیں میں پرچہ صحیح نہیں لکھا، میرے کو یقین ہے میں فیل ہو جاتا ہوں۔ ڈاکٹر راملو آئی، یعنی آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، کچھ لوگ جانتے بھی ہیں اس کو، ایک ہی بیٹا اس کو، کچھ باپ ڈاٹا یا فیل ہونے کی وجہ سے یا ناکام ہونے کی وجہ سے ڈاٹا اسے، گیا گاڑی کے نیچے پڑ کے مر گیا، ایک ہی بیٹا۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، خود باپ بول رہا تھا کہ بھئی میں نہیں ڈانٹنا تھا مگر ڈانٹ دیا، کیا کروں؟ لیکن اس کی قسمت تھا۔ ہم بولے بھئی قسمت میں تھا چلے گیا، تو کہا یہ پراپرٹی کس کو دے گا؟ تو کہا نہیں معلوم اب کس کے حوالے ہو گئی ہے۔ تو کہا جب آدمی دنیا کے اعتبار سے پریشان ہوگا، ختم ہو جائے گا معاملہ، اپنی جگہ پر ہے کہ بھائی جان سے تو نکل جائے گا، وہاں کیسا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ آدمی اگر جانا بھی چاہے تو کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہا بہترین بات یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر ہی کچھ نہ کچھ کرے۔ اسی لیے اب یہ ٹیچر ہے آدمی ہے، ان سے پوچھو ایگزام لکھنے کا ٹائم کتنا؟ زیادہ سے زیادہ 2.5 یا 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پیپر، کوشچن پیپر دیا جاتا ہے، ہال میں بٹھایا جاتا ہے، ٹن بول کے جیسا گھنٹی ہوئی، اس کے بعد 3 گھنٹے جیسا ہوئے 2 منٹ بھی نہیں رکھتے، پیپر ہاتھ میں سے چھین لیتے، صاحب ابھی ذرا لکھتا ہوں، ابھی ذرا 3 گھنٹے ٹائم دے دیا، ابھی ذرا لکھتا رہتا، نالائق کہیں کا کیا کر کے آیا تو؟ نہیں سنتے لوگ، خیر سنے تو بھی ایک 5 منٹ دے دیتے ہوں گے، لیکن چھین لیتے، پیپر لکھا ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہا 3 گھنٹے میں میں صحیح نہیں لکھا، اب میرے کو اندیشہ ہے کہ میرا فیل ہونا یقین ہے۔ ارے 3 گھنٹے میں جو کر لینا تھا کرے۔ کچھ لوگ گالیاں لکھتے ہیں، کچھ لوگ گانے لکھتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، گانے لکھا پورے، بعد میں ہمارا ٹیچر بولا کہ کیا رے پاگل، خالی پیپر بھی دیا تو کم سے کم ٹھیک تھا، مگر گانے لکھو دیا تو رے تو کیا ڈالنا بولتے رے کو۔ اس طریقے سے جب آدمی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کرے گا؟ سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں کرتا، سوائے جان دینے کے کچھ۔ خیر چلو یہاں تو جان تو چلے جائے گی، مگر وہاں کیا ہوگا؟ پیپر جو ہے بالکل بلینک تھا یا وائٹ تھا یا بالکل ختم ہو گیا تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، تو اپنی خواہشات کی چیزیں لکھ کر جو ہے بھیجایا تھا، تو وہاں اللہ میاں تمہارا جو ہے پیپر چیک کرنے واسے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی گالیاں بھی لکھے تو اچھا دیا، وہ گانے بھی لکھے تو اچھا ہے، سینما بھی دیکھے تو اچھا ہے، ٹی وی بھی دیکھے تو بہت اچھا ہے بول کر بولے گا۔ ارے یہاں سے اچھا نہیں بولتے، وہاں کیا بولتے؟ کوئی آدمی پکچر میں سے نکلا اتنی بڑی داڑھی رکھ لے کے، ٹوپی پہن لے کے، اتنا بڑا کرتا پہن لے کے پکچر میں سے نکلا، لوگ بولتے ہیں بہت اچھا کام کرے رکھمل صاحب، بہت اچھا کام، اچھی جگہ سے نکلی، بولتا ہے شراب خانے میں سے نکلیا، ڈلتے ہوئے نکلیا تو اور بہت اچھا کام کرے، بولتے سڑک کے اوپر ناچ رہا ہے، گالیاں دیتے ہوئے ناچ رہا ہے، لوگ اچھا بولتے، برے کو برا بولتے۔ ارے یہاں لوگ برے کو برا بولتے ہیں، پھر اللہ میاں کیسا اچھا بولے گا؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس کو اچھا تھوڑے بولے گا، تھوڑی برا ہی بولے گا۔ تو اسی لیے کہا کہنے والوں نے اگر تیرے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر اللہ کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ جو آدمی فکر کرتا ہے
اللہ اس کو ذکر کی توفیق دے۔ ذکر کی کیا معنی؟ ذکر کے معنی یاد کے ہیں، ذکر کے معنی اصل یاد۔ ذکر بولے تو تسبیح پھیرنے کا نام ذکر نہیں ہے، ذکر کے معنی یاد، یاد کرنا۔ کس کو؟ کہا اللہ کو۔ اور طریقہ کیا بتایا گیا؟ کہا ذکر کرنا اللہ کو نبی بتائے ہوئے طریقے میں، جیسا نبی بتایا ہے اس طریقے میں اگر اللہ کو یاد کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اچھا ہوگا، دنیا میں بھی چین اور سکون والی بات نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ چین و سکون والی بات نصیب ہوگی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,24,000۔ ہر ایک یہی بات، دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے نبی، وقت کے نبی کی بات کو پہچان کرو، اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں بھی اچھا ہے وہاں بھی اچھا ہے۔ تو کہا سب سے پہلے جو مانتا ہے اللہ اس کو دل کی بے چینی اور دل کی جو فکرات ہیں وہ اللہ دور کریں گے، اور پھر اگر وہ بالکل معمولی غذا کھا رہا ہو، ایک دم ایسی جگہ بھی آرام کر رہا ہے جہاں نیچے تھیلا بھی لگا بچہ۔ میں ایک جگہ دیکھا، ایک صاحب جو نوجوان تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، اللہ والے بھی آدمی سمجھے جاتے تھے، لیکن عجیب اور غریب بات تھا کہ اچھے گھرانے سے تھا بچہ، وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو مہمان آیا تو ایک ہی بچھانا ایک ہی اوڑھنا تھا، تو ہم بولے بھئی ایک بچھانا ایک اوڑھنا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے بولا یہ بچھانا یہ مہمان کے لیے، یہ اوڑھنا مہمان کے لیے، خود ایک تھیلا بچھا۔ اس زمانے میں وہ تھیلے اس کے سن کے تھیلے، وہ تھیلا بچھا کے نیچے پتھر رکھ کر سو گیا، اور وہ مہمان صبح میں دیکھا کہ پتھر اور تھیلے کے اوپر سو رہا ہے، تو بہت افسوس کیا کہ بھئی ایک معمولی چیز کے اندر یہ ملوث ہے، حالانکہ بہت بڑا گھرانے کا بچہ، اور پھر مہمان کی خاطر توازی کر دیا۔ تو اللہ کے فضل کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کو بعد میں پرماننٹ کا معاملہ ہوا، اور اللہ اس کو ایسا نوازا کہ سارے کے سارے فیکٹری کے کام کرنے والے لوگ اس کو بعد میں انہیں اچھے انداز سے اچھی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ تو جب آدمی اپنے عمل کو اچھا کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو سیدھا اور سادگی کا معاملہ پیش کرتا ہے، پھر اللہ اسے دنیا میں بھی اونچا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی لوگوں کی تواضع کرے، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا معاملہ کرے، اللہ اس کو دنیا میں ہی اونچا کر دیتے ہیں، دنیا میں ہی۔ اور جو اپنے آپ کو اونچا سمجھے، میں ہی بڑا معتبر ہوں، میں ہی بڑا بال خاں ہوں، تو لال خاں اس کو سر پہ مار کے نیچے بھی کر سکتے۔ کبھی سنے ہیں آپ، دیکھے بھی ہوں گے، 10 مرغیوں کے اندر ایک مرغا منڈی اٹھا کے چلتا ہے اور بانگ دیتے ہوئے، مہمان آئے تو کس کو کاٹتے ہیں؟ ارے مرغے کچھ کاٹتے، جس کی منڈی اٹھی ہے اسی کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اللہ دنیا میں منڈی اٹھانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا بولنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو چھوٹا بولنے والے کو اللہ پسند کرتے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے بنگلے والی مسجد میں، سام میں بڑا نیم کا جھاڑ تھا، میں بھی دیکھا، اس میں بڑا ایک سوراخ تھا، بچے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، غالباً مولانا زبیر بھی چھوٹے تھے، شاید سعد وغیرہ بھی چھوٹے تھے، تو بچے آگ مچولی کھیل رہے تھے، کھیلتے وہ ایک جھاڑ میں جا کے وہ سوراخ میں ایک بچہ گیا اندر، دوسرا بچہ گیا، تیسرا بچہ، بڑا آدمی بڑی مشکل سے ایک بھی نہیں جاتا تھا اس میں، مگر چھوٹے بچے 3-4 بچے گئے اندر جا کے چھپ لیے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے چھوٹے بنو ہر جگہ سما جاؤ گے، چھوٹے بنے تو ہر جگہ سما جاؤ گے، بڑے بنے تو کہیں بھی نہیں ملتی جگہ تمہارے۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو،
تو ہر ایک کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر تم اپنے آپ کو لوگوں کو تو بولنے میں رہ جاؤ گے تو پھر کوئی بھی تمہارے کو دل میں تو کیا بسائے گا، زبان پہ بھی نہیں لائے گا۔ اسی لیے اسلام کا بہت بڑا خاصہ، اسلام کے اندر بہت بڑی بات یہ ہے کہ آدمی ایمان کے ساتھ جیے اور ایمان پر اپنا قائم رہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ پیش کرے، اللہ کے احکام کو پورا کرے، پھر اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرے۔ پھر یہی شعر بولوں گا، اللہ نے اس قوم کو حالت نہیں بدلی جس قوم کو نہ ہو فکر اپنے حالت کی بدلنے کا۔ تو اپنے آخرت کے بدلنے اور اپنی آخرت میں اچھا رہنے، اپنی آخرت کو سدھارنے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ احکام خدا پر جتنا ہو سکتا ہے عمل کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحم کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا رب المقیم الصلاۃ و ذریۃ ربنا تقبل دعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا